اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، ہم صوفی سفر کے توسط سے آپ کے ساتھ پہلے بھی حاضر ہوتے رہتے تھے، لیکن آج ہم نے یہ سوچا کہ ادبی باتیں اور علمی باتیں تو بہت ہو چکی، اب صوفی جو ہے، پہلے نمبر پہ تو صوفی کے بارے میں تھوڑا سا پھر ایک ہم اعادہ کر لیتے ہیں، فریش ہو جاتے ہیں۔ تو صوفی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، یہ سب سے بڑے صوفی ہیں۔ اب باقی جتنے بھی چھوٹے چھوٹے سے چشمے ہیں وہ انہی سے نکلتے ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے صوفی ہیں، باقی جتنی بھی دنیا میں صوفیہ کرام ہوئے ہیں وہ سارے چشمے سرکار کے توسط سے ہی نکلے۔ تو اب حضرات گرامی، ہم نے صوفیزم پہ کافی باتیں کی، آج ہم خوراک، حضرت بابا فرید الدین شکرانج رحمۃ اللہ علیہ جو تھے نا، انہوں نے بڑا پیارا ایک مقولہ ہے ان کا، وہ ہم کہتے ہیں نا 5 رکن ہیں اسلام کے، وہ کہتے ہیں نہیں 6واں بھی رکن ہے۔ 6واں رکن کون سا ہے؟ روٹی، ٹک اس کو ٹک کہتے ہیں، یعنی باقی جتنے بھی ارکان ہیں وہ اس وقت فیل ہو جاتے ہیں اگر آپ کو کھانا نہ ملے، اگر آپ کو خوراک نہ ملے تو آپ جو ہے وہ بڑے سے بڑا جرم کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ بھوکے ہوں، آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے، تو آپ کے سارے جتنے بھی باقی ارکان ہیں نا وہ رڑ جاتے ہیں دوسرے لفظوں میں۔ تو اب آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے جناب کھانا پینا، خوراک۔ حضرات گرامی، صوفیہ کرام جو ہے یہ صرف آپ کو روحانی تعلیم ہی نہیں دیتے، پریکٹیکلی بھی آپ کو کرواتے ہیں، اور پلس آپ کی صحت کے بارے میں بھی فکر مند رہتے ہیں۔ تو آج ہم آپ کی صحت کے بارے میں بات کریں گے کہ دیکھیں، پہلے نمبر پہ فارمولہ یہ ہے کہ جو موسم چل رہا ہو اس موسم کے لحاظ سے جو بھی فروٹ اللہ تعالیٰ نے اس پیدا فرمایا ہے موسم کے لحاظ سے، جیسے آم گرمی میں ہوتا ہے، اب آپ اس کو سردی میں کھائیں گے تو آپ کو نہ وہ ٹیسٹ آئے گا اور نہ ہی وہ صحت کے لیے صحیح ہوگا، مضر ہوگا بلکہ۔ اسی طرح کھجور ہے، اسی طرح باقی جتنے بھی فروٹ ہیں، سیب ہے، کیلا ہے۔ اب کیلا جو ہے نا، اس کے بارے میں تھوڑا سا ایک بڑی پیاری بات ہے کہ یہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسط سے یہ کیلا بنا تھا، ان کے ریفرنس کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے جب ان کو پتہ چلا کہ جنگ احد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کوئی شہید ہوا ہے، 1 یا 2، تو اب انہوں نے اپنے سارے دانت شہید کر لیے، کیونکہ انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا کہ کون سا دانت شہید ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے پھر ان کے لیے یہ کیلا جو ہے پیدا فرمایا کہ آج بھی کسی کے دانت نہیں ہیں تو وہ سروائیو کر سکتا ہے کیلا کھا کے۔ اس میں تمام قسم کی خوراک موجود ہے، اس میں تمام وٹامن موجود ہیں، اس میں پروٹین موجود ہے، اس میں آئرن موجود ہے، یعنی انسان کو زندہ رہنے کے لیے جس جس چیز کی ضرورت اجزاء کی ہے وہ سب اس میں موجود ہے۔ تو حضرات گرامی، اب آپ آ جائیں، یہ ہے آپ کا کھیرا، ٹھیک ہے جی، یہ فروٹ میں بھی آتا ہے اور یہ سلاد میں بھی آتا ہے۔ اس میں اتنا پانی ہے، آپ کہیں گے کہ آپ 10 گلاس پانی کے پی لینا تو پھر بھی اس کا کھیرے کا جو ہے نا وہ مقدار بڑھ جائے گی، اس میں اتنا پانی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ٹماٹر ہے، سب سے بڑا اس کا فائدہ ٹماٹر کا میں آپ کو بتاؤں، یہ جو پوسٹریٹ ہے، یہ تقریباً 60 سال کے بعد ہر مرد کو مسئلہ ہو جاتا ہے پیشاب وغیرہ کا، پوسٹریٹ تو غدود ہوتی ہے جس کی وجہ سے، تو دس از دا بیسٹ کیورمنٹ، دس از دا بیسٹ علاج فار دا پوسٹریٹ، جس کو آپ یعنی سرخ چیز جو بھی ہو، تو یہ ان میں سے سب سے زیادہ سرخی دیکھیں اس میں ہے، تو یہ سب سے افیکٹو ہے۔ اسی طرح اب یہ دیکھیں، سیب ہے، اس میں بھی سرخی ہے،
اب سیب کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، اس میں آئرن بھی ہے، اس میں پروٹین بھی ہے، ہر چیز اس میں موجود ہے، ٹھیک ہے، یہ دل کے لیے بھی بہت اچھی چیز ہے۔ اب آپ کا انگور آ گیا، یہ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایسا پیدا فرمایا ہے کہ اب اس کو اگر پازیٹیو طریقے سے لیا جائے تو یہ اس میں انسان کے لیے بہت ہی اجزائے ترکیبی ایسی رکھی گئی ہے کہ اگر جس کو نہیں بھی نیند آتی، ایک پاؤ انگور کھا لے تو اس کو نیند آ جائے گی، غنودگی آ جائے گی۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اس میں نشہ ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اسی سے لوگ وہ بھی چیز بناتے ہیں جو حرام ہے، لیکن وہ کہتا ہے نا عزیز میاں کہ وہ شراب کی گولیاں کھاتے تھے، ہم ساقی سے پیتے تھے، تو یہ وہ گولیاں ہیں جن سے یہ لوگ وہ بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کے بندے جو ہے چاہے 2 من کھا لیں، کوئی حرام نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، لیکن اتنا ہی اس کا فائدہ ہے انگور کا۔ اور انگور کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ ایک خاتون تھی، ایران کے بادشاہ کی وائف تھی، وہ بہت زیادہ بیمار ہو گئی، یعنی کینسر ہو گیا اس کو۔ اب بادشاہ کی توجہ اس سے ہٹ گئی، کیونکہ بادشاہ کے پاس اور بہت سی وہ سورسز تھے، تو وہ اس سے توجہ ہٹ گئی سب، جب کہ وہ اس کی سب سے زیادہ پیاری ملکہ تھی۔ تو اب وہ مایوس ہو کے جنگل کی طرف نکل گئی۔ 6 مہینے یا سال کے بعد وہ دوبارہ جب واپس آئی تو پہلے سے بھی خوبصورت اور صحت مند ہو چکی تھی۔ اب بادشاہ کے پاس پہنچی تو بادشاہ بڑا حیران ہوا، تو بادشاہ نے کہا یہ کیسے، میں نے تو ہر قسم کا علاج کرانے کی کوشش کی تھی تو یہ صحیح نہیں ہو رہی تھی۔ تو اس نے پھر اس سے پوچھا کہ بتاؤ تم نے کیا دوائی لی ہے؟ اس نے بولا میں نے کوئی دوائی نہیں لی، یہ انگور کا جو ویسٹیج یہ منڈی والے یا یہ شہر والے جدھر پھینکتے تھے، میں نے وہاں پہ ڈیرا لگایا ہوا تھا اور میں وہ ویسٹیج ہی کھاتی رہی ہوں اور میں نے کچھ نہیں کھایا، اور 6 مہینے سال کے اندر وہ دوبارہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی۔ تو یہ وہ چیز ہے جناب، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ لوگ سیلف میڈ چیزیں کھانے کے بہت عادی ہو چکے ہیں۔ یہ ہیں آرگینک جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے، جیسا موسم ہوگا ایسے ہی فروٹ جو ہیں اگر آپ کھائیں گے تو یہ بہت آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گے۔ اچھا یہ دیکھیں، یہ کیا چیز ہے، یہ لیمن، نیمبو جس کو کہتے ہیں، وٹامن سی سے بھرپور، آپ کے دل کو، گردوں کو، جگر کو، سب کو تقویت پہنچانے والی چیز، ٹھیک ہے، بہت سستی، یعنی آپ کی سوچوں سے بھی سستی، کوئی میڈیسن لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہلکی پھلکی ایکسرسائز کریں اور ساتھ ساتھ ان چیزوں کا استعمال کریں۔ یہ مرغن اور گوشت اور یہ ان چیزوں کو اس طرح پرہیز کریں، اور یہ جو قدرتی آرگینکس ہیں ان سے آپ دوستی کریں، تھوڑا بہت ایکسرسائز بھی کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وہ فائدہ ہوگا۔ صحت یا تندرستی 1000 نعمت، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ تندرست ہیں الحمدللہ، آپ کو کوئی ایشو نہیں ہے، آپ کھائیں گے بھی اچھا، پہنیں گے بھی اچھا، وقت بھی اچھا گزاریں گے، اور معاشرے میں آپ کا بہترین مقام بھی ہو۔ تو ذات گرامی، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں ان چیزوں کو کھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ بیماریوں سے بچائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔